بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ جو شادی کے لیے اپنے آئیڈیلز کی تلاش میں ہوتے ہیں تو آغاز میں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنے جس لائف پارٹنر کا وہ چناؤ کریں اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ کیسی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ کون ہے، پھر جب انہیں آئیڈیل نہیں ملتا اپنا یا نہیں ملتی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کدھر ہے، یعنی کیسی ہے، کون ہے اور کدھر ہے۔ یہ ایک لمبا سفر ہوتا ہے اس لیول تک آنے کے لیے۔ یہ واقعہ یا یہ بات آپ کے ساتھ میں نے کیوں شیئر کی ہے، جب میں آگے چل کر اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس وقت پاکستان میں اسلام آباد، لاہور اور لندن میں کچھ کھچڑی پک رہی ہے، بلکہ بقول اگر آپ کو یاد ہو تو ایک وقت تھا جب چودھری پرویز الہی کہتے تھے کہ ابھی تو ہانڈی چولہے پر رکھی گئی ہے، ابھی اس میں مسالے ڈالے جائیں گے، خوشبو آئے گی، اور وہ آپ کو یاد ہے کہ جب وہ ہانڈی پک کر تیار ہوئی تو انہوں نے اس ہانڈی کی خوشبو تو سونگھ لی لیکن چکھنے سے پہلے وہ بنی گالا چلے گئے۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ لندن میں چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے چودھری سالک حسین، جو کہ وفاقی وزیر بھی ہیں، انہوں نے میاں نواز شریف سے ملاقات کی ہے، اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور اب خبریں یہ ہیں کہ چودھری شجاعت حسین اور ان کے جو کزن ہیں اور ان کے جو بہنوئی بھی ہیں، ان سے اب ان کے روابط جو ہیں وہ دوبارہ بحال ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اب مسلم لیگ کاف کے 6 ارکان صوبائی اسمبلی اب وہ پی ڈی ایم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ چودھری پرویز الہی اب تک 2 کشتیوں کے سوار ہیں، اب جو کشتی ان کو بہتر لگے گی اس میں وہ سوار ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے پی ڈی ایم خاص طور پر مسلم لیگ نون کی منشا یا رضامندی شامل ہیں۔ اب یہ یعنی ان کی جب تک منشا اور رضامندی شامل نہیں ہوگی تو اس وقت تک تو وہ اس کشتی میں نہیں جا سکتے۔ بہرحال یہ معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ جو میں نے آپ کو شروع میں واقعہ سنایا یا ایک بات کی، یا اب میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اب ڈسپریشن کا یہ عالم ہے پی ٹی آئی کے کیمپ میں کہ اب وہ کدھر ہے والے معاملے پر آ گئے ہیں۔ پہلے تو وہی بات تھی کہ کیسی ہے یا کیسا ہے، کون ہے، اور اب کدھر ہے۔ اب یہ معاملہ اس طرح ہے کہ اب آج ہی چودھری فواد حسین نے یہ کہا کہ دیکھیں، ہم حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیوار سے مت لگائیں، دیکھیں اب ہم جو ہیں وہ 20 تاریخ کو پنجاب کی اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے، ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دی جائے۔ یعنی ایک لحاظ سے منتیں کر رہے ہیں کہ آؤ یار، خدا کے لیے ہمیں کوئی تاریخ دے دو، ہمیں فیس سیونگ دو تاکہ ہم یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو تحلیل نہ کریں، جو کہ انہوں نے نہیں کرنا۔ اب جو ایک ترجمان ہیں جو صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی، بیرسٹر سیف محمد علی سیف، انہوں نے گزشتہ روز ایک انٹرویو میں صاف طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ جناب ہم خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو اس وقت تک تحلیل نہیں کر سکتے جب تک کہ پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل نہ کیا جائے، اور پنجاب میں چودھری پرویز الہی کو کہاں اپنے پاؤں پر ایک کلہاڑی ماریں گے۔ اس وزارت اعلیٰ کے لیے تو انہوں نے بڑے پاپڑ بیلے، انہوں نے اپنی خاندان کی ناراضگی کو مول لیا، اپنے خاندان کو تقسیم کر دیا اس وزارت اعلیٰ کے لیے، تو اب وہ آسانی سے اس وزارت اعلیٰ کو چھوڑ دیں گے؟ ہاں، اس وقت چھوڑیں گے جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ آئندہ وزارت اعلیٰ کے لیے جو امیدوار ہوں گے وہ
مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کے ہوں گے، یا آئندہ الیکشن میں کوئی بھی ممکنہ الیکشن ہو اور اس کے بعد پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعتیں جیت جائیں اور پی ٹی آئی بزدار کی طرح ایک مرتبہ پھر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیں۔ لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ اب تو تمام وفاقی وزراء عمران خان کو اکسا رہے ہیں کہ توڑیں اسمبلی، توڑیں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اسمبلی توڑتے ہیں؟ آج اگر ان کے پاس 186 ارکان صوبائی اسمبلی ہیں، اور وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کس طرح 2018 کے انتخابات میں وہ 186 نشستیں جیتی گئیں، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ 186 پر سے 86 پر نہیں آ جائیں گے یا 100 پر نہیں آ جائیں گے؟ ابھی تک تو ان کو یہی خوش فہمی ہے کہ وہ 2/3 اکثریت لے جائیں گے، لیکن الیکشن از اندر، جسے کہتے ہیں نا بال گیم، وہ ایک اور قسم کا کھیل ہوتا ہے۔ پھر اس سے پہلے وہ بھی انگریزی کا یہ ایک مقولہ یا محاورہ یا جو بھی آپ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ دیر از مینی اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ، یعنی ہاتھ میں آپ کوئی کپ اٹھاتے ہیں تو وہ ہونٹ تک آتے ہوئے بہت سے مراحل ہوتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اور دوسری جانب وہی کدھر ہے والا معاملہ ہے کہ جناب خدا کے واسطے کوئی تاریخ ہمیں دے دو، پھر ہم قومی اسمبلی میں بھی واپس آ جائیں گے۔ اچھا، قومی اسمبلی سے یاد آیا کہ آج یہ ایک بیان سامنے آیا ہے، راجہ پرویز اشرف جو کہ قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب میرے پاس بے شمار پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے پیغامات آتے ہیں اور آئے ہیں کہ خدا کے لیے قومی اسمبلی سے ہمارا استعفیٰ منظور نہ کیجیے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں، 1-2 دن ان کو وہ جگتیں یا ٹانٹس جو ہیں وہ باتیں سننے کو ملیں گی، جس طرح گزشتہ مرتبہ یعنی 2014 میں جب یہ قومی اسمبلی میں واپس آئے تھے دھرنے کے بعد، تو خواجہ آصف نے ٹانٹ کیا تھا نا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ اس مرتبہ ممکن ہے خواجہ آصف نہ کہیں، کوئی اور کہہ دے کہ بہرحال اب عمران خان، جس طرح ہم اپنی مختلف ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ انہوں نے خود کو جانتے بوجھتے ہوئے ایک تنگ تاریک گلی میں داخل کر لیا، اب اس سے راستہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور گزشتہ روز تو حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوش میں نہیں تھے، یہ جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان کی بہت بڑی اے ٹی ایم ہے، سردار تنویر الیاس جو کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، سینٹورس کے جو مالک ہیں، وہ سلیم صافی کے ساتھ جو انہوں نے انٹرویو دیا، پتہ نہیں کس کیفیت میں تھے، اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ عمران خان کے ارد گرد کچھ لوگ ہیں جو ان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بے شمار احسانات ہیں، جنرل فیض کے بے شمار احسانات ہیں، فوج کے بے شمار احسانات ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر، لیکن عمران خان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ ڈبل گیم کر رہے تھے، ان کے پاس اختیارات نہیں تھے اور نیب ان کے کنٹرول میں نہیں تھا، وہ فوج کے کنٹرول میں تھا۔ اور یہ وہی عمران خان ہے جو متعدد مرتبہ اقتدار میں آنے سے پہلے اپنے بیانات میں یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ کسی ملک میں وزیر اعظم ہوں اور میرا آرمی چیف میری مرضی کے بغیر کوئی قدم اٹھائے یا کوئی ایسی بات کرے تو میں فوری طور پر اس کو فارغ نہ کر دوں۔ لیکن آج وہ رونا روتے ہیں کہ میں بے بس تھا، میں بے اختیار تھا۔ تو اگر آپ بے اختیار تھے تو، اور آپ نے پہلے یہ بھی بیانات دیے ہوں کہ اگر مجھے بے اختیار کیا گیا تو میں استعفیٰ دے کر گھر آ جاؤں گا، لیکن بے اختیار بھی تھے، اتحادیوں کے ساتھ بھی تھے، پتہ نہیں کیا کس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے بھی رہے، نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کرتے بھی رہے، اور آج آپ بے اختیاری کا رونا رو رہے ہیں، اور آج آپ ایک مرتبہ پھر اس ضدی بچے کی مانند جو کہ اپنے کھلونے کے لیے زمین پر ایڑیاں رگڑتا ہے، آپ اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں کہ خدا را فوج کسی طرح ایک مرتبہ پھر دوبارہ مجھے اقتدار میں لے آئے۔ لیکن اب ایسا کم از کم آئندہ 5 سال میں ہوتا نظر نہیں آتا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔